اور اب میں گزارش کروں گا اپنے ایک اور بہت ہی محترم اور سینئر شاعر، کراچی سے ان کا تعلق، بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، بہت شفیق انسان، محبتوں کا پیکر، جن کی 8 کتابیں ماشاءاللہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اس وقت بھی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ان کی صدارت میں ایک پروگرام جاری تھا، لیکن نصیر بھائی کی محبت میں وہ اس پروگرام کو چھوڑ کر یہاں ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فراست رضوی صاحب کا کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے، کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے، منظروں کو دیکھتا ہوں بھول جانے کے لیے۔ میں گزارش کروں گا جناب فراست رضوی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ شعیب ناصر صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی، بالکل آ رہی۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب سے، جو کہ آج کی اس محفل سخن کے صدر ہیں، میں اجازت کا طالب ہوں اور چند باتیں میں نصیر ترابی صاحب کے بارے میں۔ نصیر ترابی صاحب ہمارے شہر کراچی کی جو ادبی فضا تھی اور ادبی زندگی تھی، اس کے ایک بہت ہی ایک روشن ماہتاب تھے۔ ایک بہت طویل عرصے انہوں نے کراچی میں، جب ادب زندہ تھا اور بہت بڑے بڑے لوگ یہاں زندہ تھے، جو صف اول کے لوگ تھے، نثر کے، نظم کے، تنقید کے، بہت بڑے بڑے لوگ، اور اس فضا میں ان کا ایک بڑا نام تھا اور انہوں نے ایک بڑی فعال ادبی زندگی گزاری۔ بنیادی طور پر وہ شعری جمالیات سے عشق کرنے والے شاعر تھے، یعنی وہ کوئی ایسا مصرع لکھنا پسند نہیں کرتے تھے جس میں کوئی حسن نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت میں ایک ندرت کی طرف بہت توجہ تھی، یعنی وہ کبھی ریپیٹیشن نہیں کرتے تھے، کبھی وہ کسی کا خیال اپنے نام سے لکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وہ بڑے اساتذہ سے انسپائر ہوتے تھے لیکن کسی کی کاپی نہیں کرتے تھے۔ اس انسپریشن سے وہ اپنے لہجے اور اپنے اسلوب کو آراستہ کرتے تھے اور ایک انوکھی شعری جمالیات اپنی غزل میں وہ سجاتے تھے۔ اور کبھی بھی نصیر ترابی صاحب میڈیوکر ہونا یا دوئم درجے کا آدمی ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اسی لیے مرثیہ بھی نہیں لکھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ غالب کی یہ ذہانت تھی کہ اس نے چند بند لکھ کر چھوڑ دیا مرثیے کو، اس صنف کو ترک کر دیا، اور اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ وہ مرثیہ نہیں لکھ سکتا۔ انہوں نے کہا اگر میں بہت محنت کر کے مرثیہ لکھوں گا بھی تو میں انیس و دبیر جیسا یا آل رضا جیسا یا جوش جیسا یا جمیل مظہری جیسا اس سطح کا شاعر شاید مرثیے میں نہ بنوں۔ تو انہوں نے مرثیہ بھی نہیں لکھا، لیکن وہ مرثیہ بہت اچھا پڑھتے تھے۔ یعنی پاکستان میں اگر آپ 5 بڑے نام لیں جو تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے کے باقاعدہ فن سے واقف ہیں تو نصیر ترابی صاحب اس میں شامل تھے۔ انہوں نے زید بخاری صاحب سے باقاعدہ مرثیہ پڑھنے کی تربیت لی اور بڑی وہ خوبصورت گولڈن وائس کے وہ مالک تھے، بہت خوبصورت ان کی آواز تھی، اور جو انہوں نے تحت اللفظ مرثیے ایک زمانے میں پی ٹی وی پر پڑھے ہیں وہ ایک یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لسانیات کے بھی بڑے اہم لوگوں میں تھے، یعنی شعریات جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے شروع کا جو ایک پہلا باب ہے اس میں انہوں نے شاعری کی تعریف لکھی ہے، شاعری کا تعارف کرایا ہے، مختلف اصناف سے بحث کی ہے۔ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کتنی مشکل چیزوں کو کتنی گہری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کتاب کا جو دیباچہ سحر انصاری صاحب نے لکھا ہے، پروفیسر سحر انصاری نے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے جوہر کو اپنے دیباچے میں کھولنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ نصیر ترابی بنیادی طور پر ایک تہذیبی شخصیت ہیں اور لفظ شناس انسان ہیں، یعنی وہ اتنے لفظ شناس شخص ہیں کہ وہ لفظ کی آواز کو بھی جو ہے اہمیت دیتے ہیں، اس کے در و بست کو اہمیت دیتے ہیں، ایک لفظ میں معنی کے کتنے شیڈز ہوتے ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ایسا شاعر، ایسا باقاں شاعر، ایسا نادر شاعر، ایسا انوکھا شاعر اور ایسا شعری جمالیات سے پر شاعر کراچی میں ہمارے پاس اب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ بہت قیمتی شاعر تھے، وہ ایک بہت مہذب آدمی تھے، وہ مشرقی تہذیبی اقدار کے امین تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ میں نے ان کی ایک گفتگو سنی پی ٹی وی پر، جب زید بخاری صاحب کی وفات ہوئی تو کچھ لوگوں کے تاثرات پی ٹی وی نے لیے، اس وقت اور تو کوئی چینل ہوتا نہیں تھا، صرف پی ٹی وی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بہت زبردست ایک بات کہی جو آج تک میرے دل پہ نقش ہے۔ نصیر ترابی صاحب نے یہ کہا کہ بخاری صاحب کے ساتھ
زید بخاری صاحب کے ساتھ خوش کے ساتھ جتنے لفظ آ سکتے ہیں وہ سب زیبا ہیں، وہ سب ان پر منطبق ہوتے ہیں، یعنی خوش فکر، خوش گفتار، خوش شکل، خوش لہجہ. تو بہت انہوں نے ایک تفصیل بتائی. میں آج یہ پوری سچائی اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہی بات ان پر بھی صادق آتی ہے. خوش کے ساتھ جتنے لفظ ہیں سب نصیر ترابی صاحب پر منطبق ہوتے ہیں. وہ خوش گفتار تھے، وہ خوش شکل تھے، وہ خوش لہجہ تھے، وہ خوش اسلوب تھے، وہ خوش خیال تھے، وہ خوش فکر تھے، وہ خوش خرام تھے. خوش کے ساتھ جتنے لفظ ہیں وہ آپ لگائیے اور اس پوری ترکیب کو جو ہے اور اس کی پوری زنجیر کو، اس کے پورے تسلسل کو ان کی شخصیت پر منطبق کر دیجئے. ان کے مرنے سے کراچی شہر ویران ہو گیا. دوسرا نصیر ترابی ہندوستان اور پاکستان میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں ایک غزل کے کچھ شعر سحر بھائی کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. یہ بالکل تازہ ترین غزل ہے اور اتنی تازہ ہے جی کہ میں نے اپنی بیگم کو بھی ابھی تک نہیں سنائی. میں آپ کی نظر کرتا ہوں. آئسولیشن میں یہی ہو سکتا شہر کیوں ہو گیا، شہر کیوں ہو گیا غمناک، مجھے کیا معلوم. شہر کیوں ہو گیا غمناک، مجھے کیا معلوم. لوگ کیوں ہو گئے سفاک، مجھے کیا معلوم. شہر کیوں ہو گیا غمناک، شہر کیوں ہو گیا غمناک، مجھے کیا معلوم. لوگ کیوں ہو گئے صفاک، مجھے کیا معلوم. میں تو اے زلف ابد تیرا قیدی ہوں. میں تو اے زلف ابد تیرا قیدی ہوں. کب کھلے گا تیرا پیچاک، مجھے کیا معلوم. میں تو اے زلف ابد تاب تیرا قیدی ہوں. کب کھلے گا تیرا پیچاک، مجھے کیا معلوم. رقص کرتے ہوئے کوزے نظر آتے ہیں مجھے. کوزے نظر آتے ہیں مجھے. کس کے ہاتھوں میں ہے یہ چاک، مجھے کیا معلوم. کرتے ہوئے کوزے نظر آتے ہیں مجھے. کس کے ہاتھوں میں ہے یہ چاک، مجھے کیا معلوم. اور کب رفو ہوں گے تیرے زخم دریدہ آخر، کب رفو ہوں گے تیرے زخم دریدہ آخر. اے دل خستہ و سچا، مجھے کیا معلوم. کب رفو ہوں گے تیرے زخم دریدہ آخر. اے دل خستہ و سچا، مجھے کیا معلوم. اور جلنے لگتا ہے کبھی فکر کی شدت سے دماغ. جلنے لگتا ہے کبھی فکر کی شدت سے دماغ. کوئی شعلہ ہو پسے خاک، مجھے کیا معلوم. جلنے لگتا ہے کبھی فکر کی شدت سے دماغ. کوئی شعلہ ہو پسے خاک، مجھے کیا معلوم. اپنے محور میں مقید ہوں ستارے کی طرح. اپنے محور میں مقید ہوں ستارے کی طرح. سرحد وسعت افلاک، مجھے کیا معلوم. اپنے محور میں مقید ہوں سرحد وسعت افلاک، مجھے کیا معلوم. اور چمن پردہ میں کس طرح کے گل مہکیں گے. چمن پردہ میں کس طرح کے گل مہکیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں تو ہو جاؤں گا خاشاک، مجھے کیا معلوم. پردہ میں کس طرح کے گل مہکیں گے. میں تو ہو جاؤں گا خاشاک، مجھے کیا معلوم. میں تو ہو جاؤں گا خاشاک، مجھے کیا معلوم. شام ڈھلتے ہی جو روشن ہوئے رستوں کے چراغ. شام ہوتے ہی جو روشن ہوئے رستوں کے چراغ.
आँख क्यों हो गई नमनाक नमनाक। मुझे क्या वाह वाह क्या 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 साहब, वाह, वाह। शाम ढलते ही क्या जो भरपूर रोशन गजल, हुए क्या रस्तों भरपूर के गजल। चराग, वाह वाह वाह। आँख क्यों हो गई क्यों हो गई नमनाक मुझे क्या वाह। मालूम, शहर क्यों हो गया गमनाक मुझे क्या मालूम, रक्स करते हुए लोग कूजे, क्यों हो गए सफाक मुझे क्या मुझे मालूम। क्या बहुत 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 रक्स करते हुए कूजे नजर आते हैं, मुझे वो पढ़िएगा। मुझे किसके हाथों में है ये चाक मुझे क्या मालूम, वाह। और अपने महवर में मुक़य्यद हूँ सितारे की तरह, सरहदे वुसअते अफलाक मुझे क्या वाह। मालूम। बहुत और चमने फरदा में किस तरह के गुल महकेंगे, वाह। मैं तो हो पाऊंगा खाशाक मुझे क्या मालूम। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गजल। क्या क्या वाह। क्या अच्छी गजल है, वाह। बहुत शुक्रिया जनाब फरासत रिजवी साहब, बहुत मोहब्बत। बहुत शुक्रिया फरासत भाई, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, नसीब साहब की यादें हमारे साथ शेयर की।